بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوا۔ جب دروازے پر پہنچا تو ان کی زوجہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی غصے کی حالت میں بلند آواز سے گفتگو کرنے کی آواز سنائی دی۔ جب اس شخص نے یہ ماجرا دیکھا تو یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا کہ میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، لیکن یہاں تو خود امیر المؤمنین بھی اسی مسئلے سے دوچار ہیں۔ بعد میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بلوا کر آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے عرض کی، حضور میں تو آپ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، مگر جب دروازے پر آپ کی زوجہ محترمہ کی گفتگو سنی تو میں واپس لوٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہیں جن کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ وہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے میرا دل حرام کی خواہش سے بچا رہتا ہے۔ جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں تو وہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بے ساختہ بول اٹھا کہ یہ تمام فوائد تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہوتے ہیں، مگر افسوس میں نے اس کی ان خدمات اور احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی اس کی کوتاہیوں سے درگزر نہیں کیا۔ آج کے بعد میں بھی درگزر سے کام لوں گا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو جنسی بے راہ روی اور وسوسہ شیطانی سے بچانے، نیز نسل انسانی کی بقا و بڑھوتری اور قلبی سکون کی فراہمی کے لیے انہیں جس خوبصورت رشتے کی لڑی میں پرویا ہے وہ رشتہ ازدواج کہلاتا ہے۔ یہ رشتہ جتنا اہم ہے اتنا ہی نازک بھی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی خلاف مزاج باتیں برداشت نہ کرنے، درگزر سے کام نہ لینے اور ایک دوسرے کی اچھائیوں کو نظر انداز کر کے صرف کمزوریوں پر نظر رکھنے کی عادت زندگی میں زہر گھول دیتی ہے، جس کے نتیجے میں گھر جنگ کا میدان بن جاتا ہے، جبکہ باہمی تعاون، خلوص، چاہت، درگزر اور تحمل مزاجی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیر دیتے ہیں۔ بیان کردہ واقعے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گفتار اور اپنے عملی کردار کے ذریعے بیوی کی شکایت لے کر آنے والے شخص پر یہ بات واضح کر دی کہ ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو جو ارشادات فرمائے ان سے یہی درس ملتا ہے کہ شوہر کو عفو، درگزر، بردباری اور تحمل مزاجی جیسی خوبیوں کا پیکر ہونا چاہیے۔ واقعی اگر شوہر اپنی بیوی کی اچھائیوں اور اس کے احسانات پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں پر اس سے درگزر کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن سکے۔ مگر افسوس آج کل میاں بیوی کے درمیان ناچاکیوں اور لڑائی جھگڑوں کا مرض تقریباً ہر گھر میں سرایت کر چکا ہے، جس کے سبب گھر گھر میدان جنگ بن چکا ہے۔ دراصل ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرے حقوق پورے کیے جائیں، اور یہ بھول جاتا ہے کہ دوسروں کے بھی کچھ حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا مجھ پر لازم ہے۔ بس یہیں سے نا اتفاقی کی آگ شعلہ زن ہوتی ہے جو بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے کا روپ دھار کر قلبی چین و سکون کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے اور اپنے حقوق کے معاملے میں نرمی سے کام لے تو گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔